السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحیح البخاری کی ایک حدیث پاک جو کتاب احادیث الانبیاء سے ہے، حدیث نمبر 3471 ہے۔ کتاب و فضائل صحابہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محدث زماں ہے، فقیہ زمانہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے اپنے فرمایا بین رجل یسوق بقرۃ اذ رکبھا، ایک آدمی گائے لے کے جا رہا تھا اور جاتے ہوئے گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جب وہ گائے کے اوپر سوار ہوا تو گائے نے اس آدمی سے ایک جملہ بولا اور کہنے لگے انما خلقنا للحرث انا لم نخلق لہذا، کہنے لگی وہ گائے بول کے کہہ رہی انا لم نخلق لہذا، اللہ کے بندے ہم سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، گائے کے اوپر سواری کی ہے اور گائے بول کے کہتی انا لم نخلق لہذا، ہم اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی، انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں گائے بھی بات کرتی ہے۔ یہ قوت گویائی، یہ نطق، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو پتھروں کو بولنے کی قوت گویائی عطا فرما دے، اللہ چاہے تو درندوں کو بولنے کی طاقت عطا کر دے، اللہ چاہے تو انسانوں سے بولنے کی طاقت سلب کر لے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں گائے بھی بات کرتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، وہ بکری اٹھا کے بھاگنے لگا تو چرواہے نے اسے بکری چھین لی تو بھیڑیا سامنے پہاڑی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کے بندے ایک دن آئے گا جب میرے سوا آپ نہیں ہوں گے، یعنی قرب قیامت، جب قیامت لائق ہوگی تو انسان مر جائیں گے تو ہم بکریوں کے چرواہے اکیلے ہوں گے، یعنی اس وقت ہم جس کو چاہیں گے کھا لیں گے۔ تو یہ آدمی کہنے لگا، حیران ہوا کہ یہ بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا سبحان اللہ آقا، بھیڑیا بھی بات کرتا ہے، گائے بھی بات کرتی ہے۔ آقا فرماتے میں بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اور عمر بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بھی اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ گائے نے بات کی ہے، اور ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح بھیڑیے کے بولنے پہ میرا ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو جانوروں کو، درندوں کو بولنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے واعظ و نصیحت فرمانا آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر دوسرے نمبر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں سے وہی کام لیا جائے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوا ہے، جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا وہ کام جانوروں سے نہ لیے جائے۔ مثال کے طور پہ کتا رکھا ہے اس رکھوالی کے لیے ہے، یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ مرغا رکھا ہے کس کے لیے؟ یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے۔ بکری دودھ کے لیے، یہ ہل جونے کے لیے نہیں ہے۔ جس جانور کو اللہ نے جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ کیونکہ گائے نے کہا تھا انا لم نخلق لہذا، ہمیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کی قدرت کاملہ کا اس میں اظہار ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب چاہے جانوروں کو بولنے کی صلاحیت دے دے، لیکن عموماً ان کے اندر یہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کا استعمال بہتر کریں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی کوئی بات کرے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، فرمایا بات کرے تو اچھی کرے ورنہ خاموش رہے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ نیکی والی بات کرنے اور پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل
الاحد اسلام اسٹوڈیو، اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو آگے دوست احباب تک شیئر کریں۔ ایک صدقہ جاری ہے جس کے اندر یقیناً آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔